نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وهذا کتاب، اور یہ ایک کتاب ہے، انزلناہ، نازل کیا ہم نے اس کو، مبارکن، برکت والی ہے، مصدق الذی، تصدیق کرنے والی ہے اس چیز کی، بین یدیہ، جو اس سے پہلے آئی۔ کون سی پہلے آئی تھی؟ تورات، زبور، انجیل۔ وَلِتُنذِرَ، اور تاکہ تم ڈراؤ، القریٰ، مکہ والوں کو، ومن حولہا، اور جو اس کے آس پاس ہیں۔ یہاں کتاب یعنی قرآن پاک کی آمد کا مقصد بتایا گیا ہے، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ، اور یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے اتارا ہے، مبارکن، بہت بابرکت ہے، یہ کتاب بہت بابرکت ہے۔ برکت کا لفظ برکت سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے اونٹنی کا بیٹھنا۔ عربوں کے ہاں جس گھر میں اونٹنی بیٹھ جاتی وہ ان کے لیے بہت مفید سودا ہوتی۔ تو مبارکن یعنی جس گھر میں یہ کتاب ہو، جس انسان کے سینے میں، جس کے دل میں، جس کے دماغ میں، جس کی زندگی میں، جس کے قانون میں، جس کی معیشت میں، جس کی معاشرت میں، وہاں برکتیں ہی برکتیں ہوں گی، رحمتیں ہی رحمتیں ہوں گی۔ جس کتاب کا ایک حرف پڑھنا 10 نیکیاں لائے، یہ کتاب جس رب کی طرف سے آئی وہ سب سے عظیم، سب سے بڑا، جس شخص پر اتری، محمد الرسول اللہ، تمام انسانوں میں بڑے، جو فرشتہ لایا، جبریل امین، وہ سب سے اعلیٰ، فرشتوں کے سردار، جس شہر میں اتری اسے ام القریٰ کہا گیا، بستیوں کی ماں، اور اگر گلوب پہ نظر ڈالی جائے تو عین بالکل مرکز میں ہے، سینٹر میں دنیا کے۔ جیسے ماں ایک سینٹرل کردار ادا کرتی ہے، ایک مرکزی کردار فیملی کے اندر ادا کرتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سب بچے اس کے گرد گھومتے ہیں، اگر ماں نہ رہے تو بچے بھی آپس میں بکھر جاتے ہیں، ان کا بھی تعلق ٹوٹ جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے۔ تو ام القریٰ، بستیوں کی ماں یعنی مکہ، جہاں تمام دنیا سے انسان آ کر طواف کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ملاقات کی جگہ ہے، لوگوں کو جوڑنے کی جگہ ہے۔ تو اس شہر میں یہ کتاب اتری، جس رات میں اتری، لیلۃ القدر، وہ کیا تھی؟ خیر من الف شہر۔ جس مہینے میں اتری، وہ رمضان کا مہینہ، جس کے نوافل کی عبادت بھی فرض کے ثواب کی طرح، اور ایک فرض 70 فرائض کے برابر۔ جس امت کے لیے اتری، کنتم خیر امت، وہ تمام امتوں میں بہترین، اور جو اس پر عمل کرے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین وہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو یہ ہے وہ کتاب، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، مبارکن، بہت بابرکت ہے، بہت بھلائیوں والی ہے، مصدق الذی، تصدیق کرنے والی ہے اس چیز کی، بین یدیہ، جو اس سے پہلے آئی، یعنی پچھلی کتابوں کو بھی سچا کہتی ہے۔ وَلِتُنذِرَ، اور تاکہ ڈرائے، ام القریٰ، بستی والوں کو، بستیوں کی ماں والوں کو، یعنی مکہ میں رہنے والوں کو تو خبردار کرے، ومن حولہا، اور جو اس کے آس پاس، یعنی پوری دنیا۔ آس پاس کیا؟ حول کہتے ہیں نا گرد کو، ماحول اسی سے ہے نا، ماحول گرد و پیش، یعنی مکہ سے پیغام اٹھے ہدایت کا اور پورے گلوب پر چھا جائے، پوری دنیا تک چلا جائے۔ وَهَذَا كِتَابٌ، پیچھے بات ہوئی نا، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی، کہ جب انہوں نے کہا کہ اللہ نے کچھ نہیں اتارا، نہیں، اللہ تعالی نے تو یہ کتاب اتاری، بہت بابرکت اتاری، اس کا بھی حق پہچانو، جو تصدیق کرتی ہے اس چیز کی جو اس سے پہلے گزری، یعنی پچھلی کتابوں کو سچا مانتی ہے۔ اس کتاب کی اپنی سچائی کی یہ دلیل ہے، اور اس کے آنے کا مقصد کیا ہے کہ لوگوں کو اس کے ذریعے خبردار کیا جائے، سب سے پہلے ان کو جہاں یہ اتری، اور اس کے بعد کس کس کو؟
ومن حولہا، پوری دنیا کو. لیکن افسوس کہ ابھی تو ہم سب مسلمانوں تک بھی اس کتاب کو نہیں پہنچا سکے. اللہ نے یہ کتاب جو بابرکت اتاری ہے سب انسانوں کے لیے اتاری ہے. یہ اللہ کا پیغام سب انسانوں کے نام ہے، سب کے نام. لیکن ابھی اس سے مسلمان بھی استفادہ نہیں کر سکے، وہ بھی اس سے بیگانے ہیں. اور پھر مسلمانوں ہی کی ذمہ داری ہے. لتنذر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، اور اس کے بعد سب مسلمان، ان کا یہ فرض بنتا ہے. جیسے پیچھے اسی صورت میں آپ پڑھ چکے ہیں، قل اوحی الی، کہہ دیجئے میری طرف وحی کیا گیا ہے، ھذا القرآن، یہ قرآن، لانذرکم بہ، کہ میں تم کو اس کے ساتھ خبردار کروں، ومن بلغ، اور جس کو یہ پہنچے وہ سب بھی آگے دوسروں تک پہنچائیں. ایک تک چیز پہنچی، اس نے آگے چین چلایا، اس نے آگے سارے گلوب تک گھوم جائے گی. لیکن اسی وقت ہوگا جب ہر مسلمان اپنی ذمہ داری سمجھے گا، ہر شخص اپنی ذمہ داری پوری کرے. کیا میں بول سکتا ہوں؟ کیا میں لکھ سکتا ہوں؟ کیا میں اٹھا سکتا ہوں؟ کیا میں اس کو اٹھانے کے لیے کوئی چیز تیار کر سکتا ہوں؟ کیا میں اس کو چھپوا سکتا ہوں؟ کیا میں اس کو سنوا سکتا ہوں؟ ہر شخص اگر اپنے حصے کا کام کر دے تو کچھ مشکل نہیں کہ یہ مقصد پورا ہو جائے. القری ومن حولہا، ساری دنیا، ومن حولہا، پورے گلوب پہ. اور آج کے دور میں تو ویسے بھی مشکل نہیں، آپ یہاں بیٹھ کے بولیں پورے گلوب پہ جا سکتا ہے. لیکن اس آواز کو آگے پہنچانے کے لیے وہ آلات چاہیے. رونے سے کچھ مسئلے کبھی حل نہیں ہوا کرتے. رونا سب سے آسان کام ہے اور سب سے بیکار کام. بیکار اس لیے کہ جتنی دیر آپ روئیں نہ آپ کھا سکتے ہیں، نہ آپ پی سکتے ہیں، نہ آپ کچھ لکھ سکتے ہیں، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ کھاتے ہوئے پڑھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، روتے ہوئے کوئی کام نہیں کر سکتے، ایون بول نہیں سکتے. کبھی آپ کے بچے رو کے بات کریں تو آپ کو کہنا پڑتا ہے جی پہلے رو لیجئے پھر بولیے، کیونکہ دو چیزیں اکٹھی ہو نہیں پا رہی. کبھی کبھی رو لینا چاہیے، مگر وہ اللہ کے خوف سے، آخرت کے انجام سے. یہ دنیا کی چیزیں رونے والی نہیں ہیں کہ ان پہ رویا جائے. کوئی چیز اس قابل نہیں جس پہ رویا جائے. رونے کے لیے وہی چیز ہے کہ اہل جہنم کے بارے میں آتا ہے، اتنا روئیں گے، اتنا روئیں گے کہ چہرے پر زخم ہو جائیں گے لکیروں کے، کہ رونا تھمے گا نہیں، کیونکہ اتنا سینس آف لاس ہوگی کہ ہم نے کیا کر دیا، ہم کیوں بھول گئے، ہم نے کیوں وقت ضائع کیا. اور ان کے اعمال حسرتیں بنا بنا کے دکھائے جائیں گے. دیکھو یہ کچھ کر سکتے تھے، یہ چانسز موجود تھے، یہ فیسلٹیز تھیں، یہ کچھ تمہارے بس میں تھا، لیکن تم نے اس سے کچھ بھی فائدہ نہیں اٹھایا. اس لیے ہمیں اگر کچھ کرنا ہے تو وہ کرنا ہے جس سے واقعی یہ مقصد پورا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذمہ داری پوری کی اس دور میں جب نہ ریڈیو تھا، نہ اخبار تھے، نہ میڈیا کا کوئی ذریعہ تھا، لکھنا پڑھنا بھی لوگ نہیں جانتے، کوئی پریس بھی نہیں تھا. آج لوگ بہت پریشان ہیں آبادی کی کثرت سے، تو اب وہ بڑھ ہی چکی ہے تو اسے استعمال کر لیجئے، اسے کسی کام لگا دیجئے، اور اس کو کام میں لانے کے لیے، موبلائز کرنے کے لیے ہر شخص کو کام کرنا ہوگا. کبھی آپ لسٹ بنائیے کہ آپ کتنے لوگوں کو جانتے ہیں، بیٹھ کے کسی وقت لکھیے اور گنیے، پھر اس کو آپ میں سے ہر شخص کم از کم 100 لوگوں کو ضرور جانتا ہے، کم از کم، جس میں سب سے پہلے اپنے رشتہ داری آ جائیں گے، یعنی منیمم، اور میکسیمم تو معلوم نہیں کتنے کتنے. اگر ہم میں سے ہر شخص صرف اپنے جاننے والوں تک بات پہنچا دے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ مقصد کس طرح پورا ہو جائے گا، بہت آسانی کے ساتھ. ہمیں خوف یہ ہے کہ وہ ہم کو چھوڑ جائیں گے، تو چھوڑنا انہوں نے کل بھی ہے، آپ کو یاد رکھیں. آج خوف ہے نا چھوڑ جائیں گے، انہوں نے کل بھی چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے. قیامت کے دن تو وہ ہماری شکل دیکھ کے بھاگ جائیں گے کہ یہ مجھے کہیں بلیم نہ کر دے کہ اس کی وجہ سے میں گمراہ ہوا تھا. تو اگر انہوں نے کل چھوڑنا ہے تو وہ آج چھوڑ دیں تو کیا ہوا. اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں
کہ من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، جو پھرے گا پھر جائے، اللہ اور لوگ لے آئے گا جن سے وہ محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کریں گے، وہ یہ کام کر لیں گے. اگر ہم نہ کریں گے وہ کسی اور سے لے لے گا. وہ جانتا ہے اپنا کام لینا، بس بات یہ کہ ہماری آزمائش ہو رہی ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنے لیے کیا کماتے ہیں. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا. سورۃ الفرقان میں بھی آتا ہے الَّذِي أَنزَلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا. اس نے اپنے بندے پہ فرقان اتارا تاکہ سب جہان والوں کے لیے ڈرانے کا سبب بن جائے، خبردار کرنے کی چیز ہو. ایک اور جگہ پر ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. کہہ دیجئے اے لوگو، میں تم سب کی طرف اللہ کا پیغامبر ہوں، پیغام لے کے آیا ہوں. ہم آپ کی امت ہے، ہم آپ کے پیغام کو آگے نہیں پہنچائیں گے، دوسرے لوگوں تک نہیں لے کر جائیں گے، پھر کس بات پہ فخر ہے کہ ہم آپ کی امت ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 5 چیزیں بخشی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہ دی گئیں. ان میں سے ایک یہ کہ ہر نبی اپنی قوم کی طرف بھیجا گیا اور مجھے سارے جہان والوں کے لیے بھیجا گیا. آپ کا پیغام سب کے لیے ہے، آپ کی لائی ہوئی کتاب سب کے لیے ہے. آپ ہم کو دے کر امانت ہمارے حوالے کر کے جا چکے ہیں. اب ہمارا کام کیا ہے کہ اپنے مرنے سے پہلے ہم بھی اس امانت کو دوسروں تک پہنچا جائیں. اگر یہ ہم تک ہی رہ گئی تو حساب ہوگا. والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ. ہاں، جو آخرت کو مانتے ہیں وہ اس کتاب کو مانتے ہیں. جن کو کل کا خوف ہے، اس جہنم کا فکر ہے، وہ اس کتاب کا حق ادا کرتے ہیں. وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، پابندی کرتے ہیں. یہ فوری طور پر نمازوں کی بات کیوں کی گئی؟ یہ انسان کو معتدل رکھنے کے لیے. کیونکہ عموماً کیا ہوتا ہے کہ جب انسان ایک کام کو اہم سمجھ کر اس کے پیچھے دوڑ پڑتا ہے تو دوسرے کام چھوٹنے لگتے ہیں. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کتاب کے پڑھنے پڑھانے میں، اس کتاب کا حق دینے میں نمازوں سے غافل ہو جائیں اور شیطان یہ بہکاوا دے دے یا یوں بہلا دے کہ دیکھو تم اتنا اچھا کام کر رہی ہو پھر بھی اللہ تمہیں نہیں بخشے گا، ابھی بھی نماز پڑھنی ضروری ہے. کیا تمہارا یہ کام کر لینا کافی نہیں؟ نہیں. کتاب کا حق اپنی جگہ، نمازیں اپنی جگہ. ومن ازلم. اور کون بڑا ظالم ہے، ممن افترا، اس سے جو گھڑے، علی اللہ، اللہ پر، کذبن، جھوٹ. اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ گھڑے. او قالا، یا کہے، اوحی الیہ، میری طرف وحی کی گئی، ولم یوحى الیہ شیء، حالانکہ اس کی طرف کوئی وحی نہیں کی گئی، محض جھوٹ بولتا ہے. ومن قالا، اور جو کہے، سأنزل، ان قریب میں بھی نازل کروں گا، مثل ما انزل اللہ، اس جیسا جو اللہ نے اتارا. یہاں پر ان لوگوں کو سب سے بڑا جھوٹا قرار دیا گیا جو اس بات کا دعویٰ کریں کہ ہماری طرف وحی آتی ہے، یعنی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کی طرف اشارہ ہے. اب یہ آیت یہاں کیوں آئی؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا کے لیے بھیجا گیا، آپ کی اس کتاب کو پوری دنیا کے لیے بھیجا گیا، لہذا اب کسی نئے نبی کے آنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ کام کس کا بتایا کہ لتنذر، تم ڈراؤ، تم خبردار کرو، یعنی نبی کی حیثیت میں تم اسے پہنچاؤ اور پھر آپ کے فالوورز پہنچائیں، نہ کہ ایک اور نبی آ کر پہنچائے. تو اس میں کسی بھی نئی من گھڑت نبوت کے دعوے کی تردید ہے اور سب سے بڑا جھوٹ ہے
جو کہے میرے پاس وحی آتی ہے اور اس کی طرف وحی آتی کوئی نہیں. یہاں چلتے چلتے ایک اور بات کہتی جاؤں کہ بعض اوقات ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے اور دیکھا گیا ہے کہ بعض لوگ اپنی نیک نامی اور اپنے تقوی اور اپنی بڑائی کے اظہار کے لیے کچھ دعوے کرتے رہتے ہیں، اور ان دعووں میں ایک آسان دعویٰ ہے کہ مجھے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے، حالانکہ کوئی نظر نہیں آئے ہوتے. ہم کسی پہ شک نہیں کرتے، لیکن اب جس کے پاس بیٹھو ہر دوسرا شخص یہ دعویٰ کر رہا ہوتا ہے. مجھے کبھی سمجھ میں نہیں آیا کہ جن لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ ہی معلوم نہیں، کیونکہ میں بعض اوقات لوگوں کو ٹیسٹ کرتی ہوں، اچھا کیا دیکھا تھا، کیسے دیکھا تھا، کچھ نہیں بتا سکتے. وہ ایسے تھے، وہ ویسے تھے، وہ بس ایسے لگ رہا تھا جیسے اشارہ ہوا تھا، وہ ایسے محسوس ہو رہا تھا، پھر آگے سے کوئی واضح بات نہیں کرتے. تو یاد رکھیں کہ جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے ہیں، پھر اس سے پوچھئے کہ آپ کا حلیہ مبارک کیا تھا، اور اگر حلیہ مبارک وہ نہیں جو آپ کا اصل میں ہے تو پھر آپ نہیں، وہ کوئی اور تھے، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے. یہ بات بھی ہم نے کھیل بنا لی، مجھے حضور خواب میں آئے، مجھے یہ بشارت ہوئی، مجھے وہ بشارت ہوئی. یہ بھی ایک جھوٹ گھڑنا ہے، اور بہت بڑا جھوٹ ہے کہ کوئی شخص وہ خواب سنائے جو اس نے دیکھی نہ ہو، اپنے دل سے باتیں ملا کے اظہار کرنے لگے، اور مقصود کیا ہو کہ اپنی نیکی اور تقوی کا اظہار کیا جائے. آپ دیکھیں کہ اگر کسی کو نظر آئے بھی ہو، کسی کو ایسی کوئی چیز دکھی بھی ہو، تو یہ باتیں شہرت کرنے کی تھوڑی ہیں، یہ اعلان کرنے کی تھوڑی ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو دیکھنا ہم سب کی حسرت ہے، ایک تڑپ ہے، لیکن یاد رکھیں صرف آپ کو دیکھ لینا نجات کا ذریعہ نہ ہوگا. وہ تو ابو جہل نے بھی دیکھا، ابو لہب نے بھی دیکھا تھا. آپ کو معلوم ہے ابو لہب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشخبری سن کر جو کنیز وہ خوشخبری لے کر آئی تھی اس کو اسی وقت ہاتھ کے اشارے سے آزاد کر دیا تھا. وہ آپ سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن جو ہی آپ نے دین کا پیغام دیا وہ دشمن ہو گیا، اور سب سے بڑا دشمن. تو اگر ہم بھی آپ کے نام پر اس طرح کی باتیں منسوب کریں کہ ہم کو یہ زیارت ہوئی اور وہ بشارت ہوئی، اور آپ کے پیغام اور آپ کی لائی ہوئی کتاب کو پڑھنے کا وقت نہ ہو ہمارے پاس، اس پر عمل کرنے کی کوئی خواہش نہ ہو، سنتوں کی جگہ بدعتیں جاری کر دیں، تو ہمیں اپنے ان رویوں پہ غور کرنا ہوگا، کیونکہ یہ جھوٹ سخت قسم کا جھوٹ ہے. کبھی بھی کوئی ایسی بات جس کے بارے میں آپ 100% شور نہیں، یہ ہوتا نا کہ علماء کی مجلس میں تھوڑی دیر بھی بیٹھیں تو بہت بڑی بڑی باتیں انسان سیکھ لیتا ہے. تو میں اپنے شیخ صاحب کی مجلس میں تھی ایک دفعہ، تو ان کے پاس میری ایک دوست اور ان کے ہسبینڈ آئے، تو ان کے ہسبینڈ بہت زیادہ خوابوں پہ یقین رکھتے تھے اور اس طرح کی بات. تو کہنے لگے کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کے استاد بہت نیک انسان ہیں اور بہت ہی علم والے ہیں، تو میں ان سے اپنا ایک خواب پوچھنا چاہتا ہوں. وہ آئے، بہت ہی شوق سے خواب سنانے لگے. تو شیخ صاحب نے پہلا سوال یہ کیا کہ ذرا حلیہ بیان کرو، جو دیکھا اس کا حلیہ بیان کرو. تو کہتے ہیں کہ ایک بہت ہی بزرگ تھے جن کی سفید داڑھی تھی اور جو ایسے اور ایسے تھے. تو شیخ صاحب فوراً ہی کہتے ہیں کیا تمہیں معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کی داڑھی میں چند بالوں کے سوا کوئی سفیدی نہیں تھی، صرف چند ایک سفید، انہوں نے مجھے تعداد یاد نہیں، 7 کے 10، بس اتنے سفید بال تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہ پڑھا، نہ جانتے ہیں، نہ حلیہ مبارک، نہ کچھ. تو کوئی شخص جو یہ کہے کہ میری طرف وحی آتی، مجھے الہام ہوتا ہے، حالانکہ ہوتا شوتا کچھ نہیں، پر میں اس سے بڑا ظالم کون ہے. اسے ظالم کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ وہ دوسروں کی گمراہی کا سبب بنتا ہے. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی وحی کے مقابلے میں ایک جعلی چیز پیش کرتا ہے، اور یہ دین کے بگاڑ کا سبب بنتا ہے. ومن قال، اور جو کہے سأنزل مثل ما انزل اللہ، ایسی کتاب میں بھی لا سکتا ہوں جو قرآن میں لکھا ہوا ہے. بعض اوقات آپ کسی کو بتاتے ہیں نا کہ میں نے قرآن پڑھا ہے یا پڑھ رہی ہوں، تو لوگ اس کو بڑے حقیر سی نظروں سے دیکھتے ہیں، فوراً پوچھتے ہیں اچھا فلاں آتھر کی فلاں کتاب پڑھی؟ فوراً اس کے پیرالل کوئی کسی انٹلیکچوئل کی کوئی کتاب لائیں گے، اور آپ کہیں نہیں تو کہیں گے پڑھا ہی کیا ہے تم نے، تم جانتے ہی کیا، سب سے بڑے جاہل ہو، فلاں کو نہیں پڑھا تو. آپ دیکھیں کہ حالانکہ وہ مخلوق کی کتابیں جن سے ہم متاثر ہوئے جاتے ہیں، اور خالق کی کتاب کوئی قابل توجہ چیز ہی نہیں.
اور انسان کہے ایسی تو میں بھی لکھ سکتا ہوں، یہ باتیں تو مجھے بھی آتی، یہ تو میرے دل میں پہلے سے ہی تھی. وَلَوْ تَرَى، کاش تم دیکھ سکو، اِذِ الظَّالِمُونَ، جب ظالم لوگ، یہ ظالم کون ہے؟ جو یہ جھوٹے دعوے کریں، جھوٹی نبوت کے دعوے کریں اور جھوٹے علم کے دعوے کریں. کاش تم دیکھو یہ ظالم جب موت کی بے ہوشیوں میں ہوں گے. فی غمرات الموت، غمرہ کی جمع ہے غمرات، لفظی معنی ہے ڈھانکنا. مراد ہے موت کی بے ہوشی جو ہر عضو کو ڈھانپ لیتی، بال بال کے اوپر چھا جاتی، ایک حصے کو بھی زندہ نہیں چھوڑتی، پوری طرح کور کر لیتی. وَلَوْ تَرَى، کاش تم دیکھو، اِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، کہ جب ظالم لوگ موت کی بے ہوشیوں میں ہوں گے. یہ جو موت کی بے ہوشی ہے نا، یہ برحق ہے، سخت ترین وقت ہے، نزع کا وقت، جب جان بال بال کے اندر سے کھچ رہی ہوتی. جب ایک بال کھچتا ہے جسم سے کتنی تکلیف ہوتی ہے، تو کہاں یہ کہ ہر حصے سے روح جو ہے وہ کھینچی جائے گی. تو بالکل ہماری روح بھی جسم کے اندر گندھی ہوئی ہے. اور بعض احادیث میں جان نکلنے کے عمل کو ڈسکرائب کیا گیا ہے کہ ایسے جیسے ایک خاردار ٹہنی کسی ریشم کے گچھے میں ڈال دی جائے اور اس کو کھینچا جائے تو وہ تار تار ہو جائے. فرمایا کاش تم دیکھ سکو کہ موت کے وقت نزع کے عالم میں ان کا حال کیا ہوتا ہے ایسے جھوٹے لوگوں کا. والملائکۃ باسطوا ایدیہم، اور فرشتے اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہوتے ہیں، پھیلائے ہوئے ہوتے، باسط پھیلانے والے، اور کہتے اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانیں، لاؤ ادھر. یعنی بہت روڈلی ان سے پیش آتے ہیں کہ موت کے فرشتے جب جان لینے کے لیے آتے ہیں تو آ کے اپنے ہاتھ بڑھاتے ہیں اور ان سے کھینچ تان کے جان لے جاتے ہیں. الیوم تجزون عذاب الہون، آج تم بدلہ دیے جاؤ گے رسوائی کا بدلہ، آج تمہیں رسوا کن بدلہ دیا جائے گا. عذاب الہون، ہون ہوتا ہے اہانت آمیز. آج تمہیں ایسی سزا دی جائے گی جس میں تمہاری بے عزتی بھی ہے. مثلاً آپ دیکھیں کہ اگر کسی انسان کو کوئی راہ چلتے چانٹا مار دے تو وہ درد کم ہوتی ہے لیکن بے عزتی کا احساس زیادہ ہوتا ہے کہ مجھے کیوں مارا گیا. کسی کے بارے میں کوئی بات کہہ دے تو وہ بات بعض اوقات چھوٹی ہوتی ہے لیکن کیا چیز زیادہ تکلیف دیتی ہے کہ یہ کہی کیوں گئی. تو فرشتے جب آئیں گے اور ان ظالموں کی جان نکالیں گے تو ان کا رویہ ایسا ہوگا کہ یہ اپنی سخت اہانت محسوس کریں گے. آپ دیکھیں نا، دنیا میں اگر کوئی انسان بڑا ہی مالدار ہو، مثلا قارون، تو کسی بھی مالدار انسان کی کیسی کیسی عزت بنی ہوتی ہے دنیا میں. لیکن وہی عزت والا، وہی بڑے عہدے والا، وہی بڑے مقام اور مرتبے والا یہ دنیا میں کوئی لیڈر بنا پھرتا ہے. ایسے لوگ لیڈر بھی بن جاتے ہیں نا جو ایسے جھوٹے دعوے کرتے ہیں. مثلاً کس کے؟ وہی کے کہ ہم نبی ہیں، اور جھوٹی خوابیں سنا سنا کر لوگوں کو اپنا گرویدہ کیے ہوئے ہوتے ہیں. تو بہت عزت بنائی بھی ہوتی ہے لوگوں کے درمیان، بہت ان کے چاہنے والے ہوتے ہیں. لیکن جب فرشتے آ کے ان کو ذلت آمیز مارتے ہیں اور پھر سزا کا مزہ چکھاتے ہیں تو اس سزا کو اہانت آمیز سزا کہا گیا، عذاب الہون. یہ کیوں کہا گیا الیوم، آج ہم تم کو عذاب کا مزہ چکھائیں گے. آج اس لیے کہ ایک تو جان نکلنے کے وقت کی سزا اور دوسرے قبر کے عذاب کی طرف اشارہ ہے. جب جان نکالتے ہیں تو کہتے ہیں آج تمہیں ان باتوں کی پاداش میں ذلت کا عذاب دیا جائے گا جو تم اللہ پہ ناحق کیا کرتے تھے. تو الیوم سے مراد موت کا دن ہے، قبر میں جانے کا دن ہے، تو اس سے مراد عذاب قبر بھی لیا گیا ہے. اور یہ عذاب کیوں ہوگا؟ بما کنتم تقولون علی اللہ، کیونکہ تم اللہ کے بارے میں باتیں کیا کرتے تھے. کیسی باتیں؟ غیر الحق، ناحق باتیں. وکنتم عن آیاتہ تستکبرون، اور تھے تم اس کی آیات سے تکبر کرتے، اس کی آیات سے تکبر کرتے تھے، اس کی آیات کا انکار کرتے تھے. تو قبر کا عذاب اور موت کی سختی دو وجوہات پر زیادہ ہے. نمبر 1، اللہ کے بارے میں ناحق باتیں کہنا، مثلا یہ کہ اللہ نے میری طرف وحی بھیجی، یا اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا حالانکہ کوئی نہ فرمایا ہو. من گھڑت بات کر کے کہنا قرآن میں لکھی ہوئی ہے، من گھڑت دین پیش کرنا.
اور دوسرا وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، اور تھے تم اس کی آیات سے تکبر کرتے، یعنی جب کوئی اچھی بات تم کو بتائی جاتی تھی تو تم مانتے ہی نہیں تھے، ماننا ہی نہیں چاہتے تھے. تو بیسیکلی یہاں دو بڑی خرابیوں کو کنڈیم کیا جا رہا ہے. نمبر 1 جعلی دین پیش کرنا، اور نمبر 2 اصلی دین کے سامنے تکبر کرنا. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، اور البتہ تحقیق آ گئے تم ہمارے پاس اکیلے اکیلے، تم آ گئے نا ہمارے پاس تنہا. فرادا کما خلقناکم اول مرہ، جس طرح ہم نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا. دنیا میں انسان تنہا آتا ہے، قبر میں بھی تنہا جاتا ہے. ایک قبر تو ماں کا پیٹ ہے جس سے باہر آتا ہے، اور دوسری قبر زمین کا پیٹ ہے جس میں انسان واپس جاتا ہے. فرمایا جیسے ماں کے پیٹ سے تنہا گئے تھے ایسے ہی زمین کے پیٹ میں تنہا آ گئے. کما خلقناکم، جیسا کہ ہم نے پیدا کیا تھا تم کو اول مرتن پہلی بار. وترکتم، اور چھوڑ آئے تم ما خولناکم، جو ہم نے عطا کیا تھا تم کو. کیا عطا کیا؟ دنیا کی نعمتیں. جتنی بھی نعمتیں ہم نے تم کو دی تھی وہ کدھر ہیں؟ ساتھ تو ایک بھی نہیں آئی، وہ سب کچھ دنیا میں رہ گیا. خولا کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا مالک بنانا، عطا کرنا. وراء ظہورکم، اپنی پیٹھوں کے پیچھے، یعنی دنیا میں. بتایا ہی جا رہا ہے کہ ہر انسان کو اکیلے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے. اس کی اولاد، اس کے ماں باپ، اس کے بہن بھائی سب پیچھے رہ جائیں گے، کوئی ساتھ نہیں جاتا. اس کا مال و متاع، اس کا گھر، فرنیچر، جیولری، کپڑے، سب کچھ دنیا کا دنیا میں، جاب، پراپرٹی، ہر چیز پیچھے ہی رہ گئی. وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، پیٹھ پیچھے چھوڑ آئے. جب جنازہ جا رہا ہوتا نا قبرستان کی طرف تو سب کی پیٹھ ہوتی ہے دنیا کی طرف، رخ اس طرف ہوتا ہے اور دنیا پیچھے ہوتی ہے، کوئی چیز ساتھ نہیں جاتی. اسی کا ذکر ہے یہاں. انسان کو احساس دلایا جا رہا ہے کہ تم نے بالآخر ایک دن اپنے رب ہی کے حضور آ پہنچنا ہے. وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ، اور ہم تمہارے ساتھ کوئی شریک بھی نہیں دیکھتے، سفارشی بھی نہیں دیکھتے. تمہاری اس قبر میں آج کوئی سفارشی بھی ساتھ نہیں آیا، یا قیامت کے دن کوئی تمہارے حق میں تمہارا مقدمہ لڑنے کے لیے نہیں آیا. الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ، وہ ہستیاں جن کے بارے میں تم سمجھتے تھے کہ وہ تمہارے کاموں میں شریک ہیں. کن کو سمجھتے ہیں لوگ کہ وہ ان کے کام بناتے ہیں؟ کس قدر عام ہے یہ تصور. فرمایا جن کو تم حاجت روا سمجھتے تھے وہ تو ہے ہی نہیں یہاں. لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ، تمہارے درمیان تو سارے سلسلے کٹ گئے. تقطع، سب تعلق، سب رشتہ داریاں، سب محبتیں ختم. وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزُعُمُونَ، اور گم ہو گئے تم سے جو کچھ کہ تم زوم رکھتے تھے، جو کچھ تم دعوے کرتے تھے، وہ سب کچھ ختم ہو گیا. یہ کون سے زوم رکھتا ہے انسان؟ ہر انسان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنی آخرت کے لیے، نجات کے لیے وہ کچھ بہانے تراش لیتا ہے، کچھ تعویلیں ڈھونڈ لیتا ہے، ایسے الفاظ تراش لیتا ہے جس میں اس کا وجود بالکل برحق معلوم ہوتا ہے. لیکن قیامت کے دن یہ سب کچھ گم ہو جائے گا. آخرت جب سامنے آئے گی تو حقیقت کا پردہ چاک کر کے ہر وہ چیز نظر آنے لگے گی جو آج ہم کو نظر نہیں آتی. تو انسان کے سارے الفاظ بے معنی ہو جائیں گے، بے قدر ہو جائیں گے، جیسے ان کا کوئی وجود ہی نہیں تھا. بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا، جیسے آپ کا کسی انسان کے اوپر بڑا غصہ ہوتا ہے لیکن جو ہی وہ انسان سامنے آتا ہے آپ سب لفظ بھول جاتے ہیں. ایسے ہی جب آخرت ہمارے سامنے آئے گی تو کیا ہوگا؟ سب بہانے، تعویلیں جو دنیا میں ہم تراشے ہوئے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ دیں گے بڑی مجبوری ہے، بڑی مشکل ہے، بڑی پریشانی ہے. یہ بالکل ایسے ہی جیسے ایک بچہ اسکول نہ جائے اور گھر بیٹھ کے کہتا رہے میں یہ کہہ دوں گا، میں یہ کہہ دوں گا، جب اسکول جائے تو کچھ بھی نہ کہہ سکے اور ڈر کے مارے بے ہوش ہونے لگے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.